بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ علاقو خان جو کہ مغول سلطنت کا بانی اور وہ چنگیز خان کا پوتا تھا، جس نے چنگیز خان کی بعد دنیا کی تاریخ میں ظالم اور سفاک ترین حکمرانوں میں اپنا نام پیدا کیا۔ جب علاقو خان نے بغداد کو فتح کیا، علاقو خان نے شہر کے باہر ڈیرا ڈالا اور پورے شہر کے ارد گرد گھومنے لگا۔ روایت میں آتا ہے کہ علاقو خان نے اس لوٹ مار میں اور اس جنگ میں تقریباً 4 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا اور پورے شہر کو لوٹ لیا۔ قدیم مسجدوں، محلات اور کتب خانوں کو مسمار کر دیا، اور حتیٰ کہ یہ بھی خبر ملی کہ علاقو خان نے جتنے بھی کتب خانے تھے ان کو دریا میں بہا دیا، اور یہ بھی روایت میں ملتے ہیں کہ ان کی اتنی زیادہ تعداد تھی کہ کئی دن تک دریا کا پانی ان کتابوں پر لکھی ہوئی سیاہی کی وجہ سے سیاہ رہا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علاقو خان نے کتنی زیادہ کتب خانوں کو مسمار کیا۔ علاقو خان شہر کے اندر داخل نہ ہوا، آپ کی سپاہی بڑے حیران تھے۔ بہت سی کمانڈروں نے آپ سے سوال پوچھنے کی پوری کوشش کی، لیکن ان میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ علاقو خان سے یہ سوال پوچھ سکے کہ آپ ابھی تک شہر کے اندر داخل کیوں نہ ہوئے۔ لیکن علاقو خان کوئی عام انسان نہیں تھا، جتنا وہ ظالم اور طاقتور تھا اتنا ہی وہ عقل مند انسان تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ میرے کمانڈر مجھ سے کیا سوال پوچھنا چاہتا ہے۔ پھر علاقو خان نے اپنے تمام کمانڈروں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو ایک قطار میں کھڑا کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری چہروں سے ہی جان چکا ہوں کہ تمہاری اس وقت دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ علاقو خان نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہو، میں اب بھی تک بغداد شہر کو فتح کرنے کے بعد داخل کیوں نہیں ہوا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دماغ میں 2 سوال ہے۔ جب تک مجھے ان 2 سوالوں کی جواب نہیں مل جاتی، اس وقت تک بغداد شہر میں نہیں داخل ہوں گا۔ کمانڈروں نے عرض کی کہ حضور آپ بتائیں آپ کی کون سی سوال ہے؟ تو علاقو خان نے کہا کہ تم بغداد شہر میں چلے جاؤ اور بغداد شہر کی سب سے بڑے عالم کو بلا کر میرے پاس لے آؤ اور اسے حکم دو کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے۔ علاقو خان نے کہا مسلمانوں کی دین کی سربراہی کی عالم ہوتے ہوئے اس لیے وہ میرے سوالوں کا جواب دے سکے گا۔ جب کمانڈروں نے یہ پیغام بغداد شہر میں پہنچایا تو کوئی بھی ایسا عالم نظر نہ آیا جو علاقو خان سے ملاقات کرنا چاہے، کیونکہ ناظرین علاقو خان ایک ایسا انسان تھا جس کے ساتھ ایک عالم بات کرنا پسند نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب ناظرین یہ خبر پوری بغداد شہر میں پھیلی تو ایک مدرسے کا استاد قادحان نے پیغام بھجوایا کہ میں علاقو خان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ قادحان ایک مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا ہے اور امامت بھی کرتا ہے۔ دوستو یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ اور بڑا ہی سبق آموز ہے، لہٰذا میری خواہش ہے کہ آپ اس واقعہ کو بڑے غور سے سن لیں۔ دوسرے دن کی صبح قادحان علاقو خان کے پاس پہنچا جہاں علاقو خان نے اپنا ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ قادحان نے پیغام بھجوایا کہ جا کر اپنے خان کو بتاؤ کہ ایک استاد جو کہ بغداد شہر کے مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا ہے وہ آپ سے ملنا آیا ہے۔ اور ایرانگی کی بات یہ تھی کیونکہ قادحان ساتھ میں ایک اونٹ، ایک بکرا اور ایک مرغی بھی ساتھ لے کر گیا۔ علاقو خان نے کہا کہ اس کو اندر آنے دیجیے۔ جب قادحان اندر گیا تو علاقو خان نے اس کو سر سے پیر تک دیکھا اور کہا تم وہ آدمی ہو جو مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ قادحان نے علاقو خان سے کہا کہ تم مجھ سے بڑے چیز سے اگر ملنا چاہتے ہو اور اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو باہر ایک اونٹ کھڑا ہے، تم اس سے ملاقات کر سکتے ہو۔ اگر تم داڑھی والے سے ملو تو باہر ایک بکرا کھڑا ہے، تم بکری سے بھی ملاقات کر سکتے ہو۔ پھر قادحان نے علاقو خان سے کہا کہ اگر تم اونچی آواز والے سے بات کرنا چاہتے ہو تو باہر ایک مرغ بھی کھڑا ہے، تم سے اس سے بھی بات کر سکتے ہو۔ یہ سن کر ناظرین علاقو خان بڑا حیران ہوا کہ نوجوان کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہت عقل مند انسان ہے اور یہ میری سوالوں کی جواب دے سکتا ہے۔ علاقو خان کو اس کا انداز بیان بہت پسند آیا۔ علاقو خان نے اس سے پوچھا میرے 2 سوالوں کی جواب ہے، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو؟ کیا تم میری ان 2 سوالوں کی جواب دے سکتے ہو؟ قادحان مسکرانے لگا اور کہا علاقو خان اس دنیا میں کوئی بھی سوال پیدا ہونے سے پہلے
मिले, इसका जवाब बनता है, फिर ही वो सवाल तारीख में लिखा जाता है। बताओ तुम्हारी कौन सा सवाल है, मैं इसका ज़रूर जवाब दूंगा। इलाको खान कादहान के अंदाज़ गुफ्तगू देकर बड़ा हैरान हुआ कि मुसलमान के एक आम आलिम की में इतनी जुर्रत और इतनी हिम्मत है कि वो इलाको खान के सामने सीना तान के इतनी दलेरी से बात कर रहा है। इलाको खान को इसका अंदाज़ गुफ्तगू बड़ा पसंद आया, क्योंकि इलाको खान वो इंसान था जिसके सामने बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े कमांडर, बड़े बड़े बादशाह भी चुप कर बात करते थे। इसलिए इलाको खान को इस आलिम का अंदाज़ गुफ्तगू बहुत अच्छा लगा। फिर नाजरीन, इलाको खान ने इससे पहला सवाल किया और कहा, बताओ ऐसी कौन सी चीज़ें जो मुझे यहाँ बगदाद शहर में ले आए। ये सुनकर कादहा मुस्कुराने लगा और कहा कि मुसलमानों को अल्लाह ताला की तरफ से दी गई नामतों का शुक्र अदा ना करने, आपस में लड़ने का हसद, ओहदों की मुनसिब लालच ने तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त दी। अगर मुसलमान आपस में लड़ने की बजाय इस्लाम की खातिर लड़ते तो आज तुम जैसे जालिम हुक्मरान का खात्मा हो चुका होता। अगर मुसलमान आपस में ओहदे की मुनसिब पर लड़ने की बजाय एक अच्छा हुक्मरान बिठाते तो आज तुम जैसे हुक्मरानों का यहाँ वजूद नज़र ना आता। फिर नाजरीन, इलाको खान इसकी जवाब से बड़ा मुतासिर हुआ और कहा, अब बताओ ऐसी कौन सी चीज़ें जो मुझे वापस जाने पर मजबूर कर सकती है। तो ये सुनकर कादहान ने कहा कि अगर मुसलमान आपस में लड़ने की बजाय काफिरों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाए, दूसरी बैठने की बजाय एक अहल हुक्मरान को बिठाए, अल्लाह ताला की दी हुई नामतों का शुक्र अदा करे और आपस में भाईचारा इख्तियार कर ले, तो यही चीज़ काफ़ी है कि तुम जैसे हुक्मरान यहाँ नज़र नहीं आओगे। अगर आज से मुसलमान दूसरों से लड़ने की बजाय काफिरों से लड़ना शुरू कर दे और आपस में भाईचारा इख्तियार कर ले, तो सिर्फ यहाँ नहीं पूरी दुनिया से जालिम की हुक्मरानी मिट जाएगी और इस्लाम का नाम रोशन हो जाएगा। और जिस दिन मुसलमानों ने इन बातों पर अमल कर लिया तो तुम तो क्या, यहाँ चंगेज़ खान भी आए तो इससे भी वापस जाना पड़ेगा। ये सुनकर इलाको खान को इसका जवाब बड़ा अच्छा लगा और इससे बहुत मुतासिर हुआ और इसके बाद कादहान वहाँ से रुखसत हो गया। दोस्तों, ये वाक़या बहुत ही दिलचस्प था। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके, ताकि इसी तरह वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया आप सबका।